والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين وهي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، دوبارہ میں سید الشہداء مقام ولایت کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو ہمارا پہلی محرم الحرام کو شروع ہوا تھا، اب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور گزشتہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے یہ جو ولایت کا اختیار تھا، یہ جو ولایت کا مقام تھا، اسے اپنے ان بندوں تک کہ جنہیں پروردگار عالم نے اس قابل سمجھا کہ جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس عظیم منصب کو، اس عظیم کام کو اپنے سپرد لے سکتے ہیں، اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آزمائش لینے کے بعد اس ولایت کے عہدے کو ان کے سپرد کیا۔ دیکھیے، گزشتہ روز تک جو اہم ترین چیز میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ خود یہ جو ولایت، لفظ ولایت ہے، یہ جو لفظ ولی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ تو یہ خود جو پروردگار عالم کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں، تو اس ولایت خدا کا کرائیٹیریا کیا ہے، کیا حدود ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جسے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں؟ نہیں، اس کی ضرورت تھی پروردگار کو بولنے کی کہ میں تمہارا ولی ہوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنین کا ولی ہے، یخرجون من الظلمات الی النور، کہ وہ مومنین کو نکالتا ہے کہاں سے؟ ظلمات، گمراہی سے، کس کی طرف؟ نور کی طرف۔ دیکھیں میرے ساتھ آئیے گا، آج بہت ہی ایک
آج کی مجلس کی مناسبت سے اہم ترین نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. آج بیان کیا کرنا ہے کہ اللہ کی ولایت کیا ہے. کیونکہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو مولائے کائنات کی ولایت پر جن لوگوں نے اختلاف کیا، مولائے کائنات کی ولایت کو سمجھا نہیں. وجہ یہ تھی کہ اللہ کی ولایت کو سمجھ نہیں آیا. کہ اللہ کی ولایت کسے کہتے ہیں، اس کا دائرہ کتنا ہے، اس کا اختیار کتنا ہے، کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کی ولایت کہتے کس کو ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. علی کی ولایت کا اختیار نہیں سمجھ پائے. اگر اللہ کی ولایت کو سمجھ جاتے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں اور میں کرتا کیا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو مومن بھی ظلمات گمراہی کی طرف جا رہا ہو اس کو میں نور کی طرف ہدایت دیتا ہوں. کس کو؟ ہر کسی انسان کو نہیں، ہر انسان کو نہیں، وہ مومنین کو. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یعنی اللہ نے اپنی ولایت کا اظہار کیا کہ میں مومنین کا ولی، ہر کسی کا ولی نہیں ہوں، مومنین کا ولی ہوں. اور میں اپنی ولایت استعمال کرتا ہوں، اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے. میں گزشتہ 4-5 دن سے اس چیز کو بیان کرتا آ رہا ہوں کہ مومن وہی ہے، سورہ حجرات بھولے تو نہیں ہے نا بھائی، کہ جس کے دل میں لما یدخل الایمان فی قلوبہم، کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. دیکھیں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو ترتیب سے نہ ہو، سیکوینس سے نہ ہو. میرے ساتھ چلیے گا. ہم بات کر رہے ہیں آج کی گفتگو میں کہ اللہ کی ولایت ہے کیا، اس کا دائرہ کتنا ہے، اس کا کرائیٹیریا کتنا ہے. اللہ قرآن میں آیت الکرسی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ آیت الکرسی کی دوسری آیت ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں اور میں کرتا یہ ہوں کہ اپنی ولایت کو استعمال کرتا ہوں، اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہوں. کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، مومنین کے لیے. اور کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی مومن، اگر شیطان، آپ دوسرے الفاظ کو بیان کرو، اگر شیطان مومن کو بہکانے کی کوشش کرے تو میں سب کے لیے نہیں کھڑا، میں سب کے لیے نہیں کھڑا ہوں، صرف مومن کے لیے. کہ اگر وہ کہیں پر بھٹک رہا ہو، صراط مستقیم کو چھوڑ رہا ہو، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو میں اسے گمراہی سے بچا کر نور کی طرف لے آتا ہوں. بات پہنچ نہیں رہی ہے، نور کی طرف لے آتا ہوں. دیکھیں آپ، میں نے پہلے بھی سیدھا اشارہ کیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ مجالس میں آ رہے ہیں، ہم جو عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں، یہ ہم خدا رہے ہیں. اچھا کتنے مسائل ہیں. میں اب آگے ذہن میں اس لیے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اتفاق ہوا کچھ سال پہلے پاکستان سے باہر جانے کا. وہاں پر مومنین جو تھے وہ بیان کر رہے تھے کہ مولانا ہم بہت رف اور ٹف زندگی گزارتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، ہم یہاں آئے ہیں کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے حلال رزق کمانے کے لیے آئے ہیں، اور صبح سے شام تک ہم کام کرتے ہیں تاکہ رزق حلال کما سکیں. لیکن اس کے باوجود پورا سال جتنا بھی کام کریں، لیکن ہم محرم کے 10 دن سارے کام چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے
کیونکہ ہمیں عزاداری سید الشہداء میں جانا ہے. ہم ہر کام چھوڑ دیتے ہیں. اپنے گھر والوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ 10 دن تو ہم تو کوئی یہودی کے پاس کام کرتا ہے, کوئی عیسائیوں کے پاس کام کرتا ہے. خود بیان کرتے کہ مولانا ہماری کمپنی کا مالک جو ہے وہ عیسائی ہے, کچھ آئے کہنے لگے کہ وہ یہودی ہے, کچھ کہنے لگے کہ وہ ہندو ہے. ان کو کیا معلوم کہ محرم کیا ہے, عزاداری کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے, بات پہنچی ہے نہیں پہنچی, ہم تمہیں تنخواہ نہیں دیں گے, یہ 10 دن تمہیں چھٹی کرنی ہے چھٹی کر لو, ہم تنخواہ نہیں دیں گے. تو خود بیان کر رہے تھے کہ مولانا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تم تنخواہ نہیں دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تم ہمیں تنخواہ نہیں دے رہے, جو سال بھر ہمیں پال رہے ہیں وہی ان 10 دن میں بھی پالیں گے. پھر جب انہوں نے یہ بیان کیا نا تو میں نے وہاں پر یہی پڑھا تھا کہ دیکھیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کی ولایت کا دائرہ کتنا ہے. کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں اور گمراہیوں سے اگر کوئی مومن کہیں گمراہ ہونے لگے, اگر کوئی مومن صراط مستقیم کو چھوڑنے لگے, اگر کسی مومن کو شیطان صفت انسان, توجہ کیجئے گا بھائی, اگر کسی مومن کو شیطان صفت انسان گمراہ کرنے لگے, یخرجہم من الظلمات الی النور, میں ان سب شیطان صفت انسانوں سے اس مومن کو بچا کر نور کی طرف لے آتا ہوں, نور کی طرف لے آتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ سرکار بات پہنچ نہیں رہی ہے. شرط کیا ہے؟ شرط وہی ہے کہ جو سورہ حجرات میں بیان کیا, لما تدخل الایمان فی قلوبہم, اگر اللہ کی ولایت چاہتے ہو تو پہلے علی کی محبت کو دل میں رکھو. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. پہلا مقام اللہ کی ولایت بیان کر رہا ہوں. پہلا مقام کہ اللہ کی ولایت یہ ہے کہ اللہ مومنین کے لیے یہ راستہ بنا ہے. دوسری چیز, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بولیے میزان, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پہلی چیز کیا ہے کہ پہلے ان کو اللہ بچاتا ہے کہ جن کے دل میں علی کی ولایت ہو, کہیں اور جانے ہی نہیں دیتا, کہیں اور جانے نہیں دیتا. یقین مانیے ایسا ہی ہے, ورنہ دنیا نے کتنی کوشش کی. بھائی میں کیا کروں, ہر مجلس میں تو اس کا ایک ڈیمو دیتا ہوں, آپ ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں نا. دنیا نے کتنی کوشش کی آپ کو ہٹا دیں, مٹا دیں, بھگا دیں. بھائی یہ کوشش کیا نہیں کی کہ بھائی کسی طریقے سے آپ کو اس ذکر سے ہٹا دیں, نہیں ہٹے, کہا مٹا دیں, نہیں مٹے, کہا بھگا دیں. کہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس ذکر سے یہ بھاگنے والے ہیں ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ تو تاریخ میں دیکھ کر آ رہے ہیں. اگر بھاگ گئے تو پھر تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی. اچھا کسی نے اس کو بیان کیا تھا کہ آپ لوگ اتنا زور کیوں دیتے ہیں, بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے, اتنا زور کیوں دیتے ہیں بھائی کہ بھائی بھاگ گئے. اچھا ٹھیک ہے, جان بچانا تو سب کے لیے واجب تھا نا. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اچھا یہ آگے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں. کہا بھائی اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں بھاگنے والے زندگی بچاتے نہیں ہیں, شرمندگی پوری زندگی ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے. جو ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں تاریخ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے. بس اسی وجہ سے اللہ نے پہلا کام کیا کیا کہ کہا کہ ہم ظلمات سے نکالنے والے کو نور کی طرف. دنیا نے پوری کوشش کر لی, مٹا دے, بھگا دے,
کچھ بھی کر لے. کہا کہ نہیں, اللہ نے, قرآن کی آیت پڑھے واقعی سمجھ میں آئے گا, اللہ مومنین کو باقی رکھنے والا ہے, باقی رکھنے والا ہے. پورا سال کہیں پر بھی گھوم لو. اچھا کئی ایسے لوگ مجھے یہاں پر ملے کہ نہیں قبلہ ہم پورا سال کہیں پر بھی رہیں, دنیا میں کہیں پر بھی رہیں, کسی بھی ملک میں رہیں, کسی بھی شہر میں رہیں, نہیں, عزاداری اپنے ہی علاقے میں کریں گے. کہا کیوں؟ کہ اسی لیے کہ عزاداری سید الشہداء جو ہمیں روحانی کیفیت اس مقام سے ملتی ہے, یا تو روضہ حسین پر چلے جائے یا مجلس حسین میں آ جائے. یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہم نہیں کر رہے کہ جو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لا رہا. دوسرا کام اللہ نے کیا کہا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اپنی ولایت استعمال کر رہا, بس اسی کو آج بیان کرنا ہے. اللہ اپنی ولایت استعمال کر رہا ہے. کیسے؟ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. توجہ کیجئے گا, کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی ذکر ہے اللہ کا, محافظ بھی وہی ہے. بھائی ذکر ہے اللہ کا اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ 13 سال کا لڑکا, اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ 13 سال کا لڑکا جسے ابو طالب نے رسول کے ساتھ بھیجا تھا مکے کی گلیوں میں کہ جاؤ علی تم رسول کے ساتھ جاؤ, مجھے نہیں معلوم کہ کس کے اوپر حملہ ہوا, ذکر پہ حملہ ہوا یا ذاکر پہ حملہ ہوا, لیکن حفاظت عجیب انداز میں کی کہ علی نے, پورا واقعہ پہلے بیان ہو چکا, صرف اشارہ کرتا کہ علی نے ذاکر کی حفاظت کی, ذاکر کی حفاظت کی. وہ اوباش لڑکے, وہ شیطان صفت لڑکے کہ جو اللہ کے رسول کو روک رہے تھے ذکر پہنچانے کے لیے, علی نے 13 سال کی عمر میں کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کو زخمی کیا, کسی نے آ کر بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی علی کیوں یہ کام کر رہے ہو, تم کیوں کر رہے ہو, ہمیں تم سے تو کوئی دشمنی ہے ہی نہیں, ہمارا مسئلہ تو محمد سے ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ دعوت ذو العشیرہ میں ابو جہل یہ کہتا ہوا گیا تھا ابو طالب کو کہ اے ابو طالب مبارک ہو, کل تک بھتیجے کی پیروی کر رہے تھے, اب بیٹے کی بھی پیروی کرو. بڑا عجیب ہے کہ وہ ملعون سمجھ گیا, وہ سمجھ گیا کہ دعوت ذو العشیرہ کے بعد اب رسول کا جانشین کون ہے, لیکن آج کا مسلمان نہیں سمجھا. واقعی عجیب ہے نہیں ہے, ہر مقام پر بس اشارہ کروں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قرآن کی آیت ہے, اس انسان بھی اشارہ کیا, کہا کہ اے حبیب, اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ذکر ہمارا ہے, حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. کہا کہ حبیب اگر تمہیں محافظ کی ضرورت ہے, ذکر ہمارا ہے, محافظ بھی ہم کہیں گے, ہم دیں گے محافظ. جس طرح ہم کہتے ہیں اس طریقے سے دعا کرو. قل, اے حبیب کہتے ہیں, رب ادخلنی مدخلا صدق, آنے والے اس کام میں مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر, واخرجنی مخرج صدق, اور سچائی کے ساتھ مجھے کامیاب کر کے نکال,
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پالنے والے میرے لیے قرار دے، مِن لَّدُنْکَ اپنے پاس سے، کون؟ سلطانًا نصیرہ، ایک ایسا مددگار کہ جس کو قوت اور طاقت ہم نے نہ دی ہو، تو نے خود دی ہو۔ بس یہاں پر روک رہا ہوں کہ عجیب انداز ہے، 39 دن ہو گئے، کیا کہا؟ سلطانًا نصیرہ، اپنے پاس سے مددگار دے۔ اچھا ایسا نہیں تھا کہ رسول نے موقع نہ دیا، ایسا نہیں تھا کہ رسول نے کسی کو آزمایا نہ ہو، کیونکہ بھائی یہ تو رحمت للعالمین ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ کسی کو آزمایا نہ ہو۔ 39 دن گزر گئے، رسول ایک بڑے لشکر کو لے کر بڑے آب و تاب کے ساتھ چلے تھے خیبر کو فتح کرنے، 39 دن گزر گئے لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ جتنوں کو بھیجا بھائی تم چلے جاؤ۔ اچھا تاریخ میں یہ جملے کہ رسول نے 39 دن ایک کر کے سب کو بھیجا، کہا کہ میں علم تمہیں دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کل اللہ نے رضا دی تھی، بیان کیا تھا نا، آج اللہ نشان کیسے دے رہا ہے۔ 39 دن تک پہلے دن پہنچے، کسی ایک کو علم دیا کہ جاؤ 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ۔ عجیب منظر، سارا لشکر آ گیا، وہ خود بھی آ گئے۔ کہا یا اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں آ گئے؟ لشکر سے پوچھا کہ بھئی 1000 کا لشکر تھا، واپس کیوں آ گئے؟ یا رسول اللہ ہم کیسے کھڑے رہتے؟ جس کو آپ نے ہمارا سالار بنایا تھا، جب وہی بھاگ گیا تو ہم کس کے سہارے کھڑے رہتے؟ کہا کہ نہیں لشکر تو رہتا، کہا نہیں لشکر اس وقت رہے گا جب سالار رہے گا، جب سالار ہی بھاگ جائے۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، دوسرے کو بلایا، کہا تو لے کے چلا جا، کہا نہیں ہم تو گئے لے کر۔ اچھا تاریخ کی جملے نہیں ہے، گئے لے کر، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے، جب اوپر سے مرحب و انتر نے دیکھا، یہاں نظریں ملی، نہیں معلوم مرحب و انتر کا کیسا روپ تھا، کھڑے ہی نہیں رہے، سب سے پہلے خود بھاگے، پیچھے لشکر۔ 39 دن اسی بات میں گزر گئے، جس کو بھیجتے تھے وہ بھاگ چلا۔ عجیب ہے نا یہ، جس کو بھیجتے تھے نہیں معلوم ان کا کیسا روپ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسے جو ہے کیا چاہیے، مرحب و انتر، حارث و مرحب و انتر، یہ تین جو خیبر کے قلعے میں اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے کچھ کرتے نہیں تھے۔ اب جا کے تاریخ دیکھ لیجئے گا، میں پوری خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، اسے اشارہ صرف کیا کرتے تھے، اوپر سے ایک مرتبہ جھانک کر دیکھ رہے تھے، اے مسلمانوں خیبر کے لیے آئے ہو۔ اچھا یہ تاریخ کے جملے صرف اتنا کہتے تھے، ایک مرتبہ جھانک کر دیکھتے تھے، کہتے تھے اچھا تم بھی آئے ہو، کہا خیبر کے لیے آئے ہو، بس اتنا بولنا تھا۔ کہا پھر نہیں معلوم لشکر میں کیا ہوتا تھا، سب سے جو آگے تھا وہ سب سے پیچھے نظر آتا تھا، عجیب منظر تھا۔ کہا کہ 39 دن گزر گئے، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی کیسے کہ اے پالنے والے، میں خیبر فتح کرنے آیا تھا، تمام مسلمانوں کو آزما لیا، خیبر فتح نہیں ہو رہا، اب تو مددگار بھیج۔ اللہ نے ایسے کے بھیجا، جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ ہمارے
ہو کہ اس طریقے سے مددگار کو پکارے؟ دیکھیں ایسے مزہ نہیں آئے گا. آپ ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہیں؟ قاضی اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کا رسول مانگ رہا ہے، یہ تو حبیب خدا ہے نا، یہاں مانگے اللہ وہاں دے دے. کہا نہیں، جو سنت رسول ہے، سنت رسول قیامت تک سنت رہ جائے. ابھی بیان کرتا ہوں کیسے. کہا کہ جبرائیل آئے، جبرائیل نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے مانگیں، اس طرح سے مانگیں. کہا کیسے؟ کہ ناد علیان مظہر نہ جائے. اب پوری بات دیکھیے گا کس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ ہم جیسے کہیں اے حبیب ویسے پکارے. کیسے پکارے؟ ناد علیان مظہر نہ جائے، کہ اے علی نگاہ دو، ناد علیان نگاہ دو علی کو. کون ہے علی؟ جو مظہر العجائب ہے، جو عجائب کو ایسے نہیں. کہا کہ علی کو پکارو. کون علی؟ کہ جو مظہر العجائب ہے، کہ جو عجائب کو ظاہر کرنے والا ہے. ہر وہ چیز کہ جس تک انسان پہنچ نہیں سکتا علی آ کر دینے والا ہے. تجھید ہو اون اللہ کا پھر نوائب. اے حبیب علی کو پکارو. تجھید ہو اون اللہ کا، تم اس کو پاؤ گے اونن، اونن مددگار. پھر نوائب یعنی جب بھی تم رنجیدہ پریشان ہوگے تو علی کو اپنا مددگار پاؤ گے. کلو ہمن وغمن، کلو ہمن وغمن، تمام ہم و غم میں علی تمہارا مددگار ہوگا. سینجلی بے ولایت کا. اچھا اصل جو جملے ہیں نا وہ یہی ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان تاریخ میں دیکھ لیجیے گا. سینجلی بے ولایت. ہماری بحث کہاں چلی سرکار؟ موضوع کیا ہے ہمارا؟ مقام ولایت. مقام ولایت. اللہ کا رسول یہ کہہ رہے ہیں سینجلی بے ولایت کا. اے علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ ہے. سینجلی بے ولایت کا 3 بار کہا یا علیو، یا علیو، یا علی. اچھا میں آپ کو ایک گھبرا تو نہیں ہے نا بھائی، فقہی مسئلہ بیان کر دوں. رسول ایک بار بھی کہہ سکتے تھے نا یا علی، ایک بار کہہ سکتے تھے نہیں، پھر کیوں 3 بار کہا یا علیو، یا علیو، یا علی 3 بار؟ اس لیے عزیزو کہ آپ فقہ میں جا کے دیکھ لیجئے گا، ایک بار کہنا مستحب ہے، 2 بار کہنا سنت ہے، اور 3 بار کہنا سنت مؤکدہ ہے. اب اگر کوئی ہم پر اشکال نہ کرے، ہم نے تو یہ سنت مؤکدہ کسی اور سے نہیں لی، رسول کی ذات سے لی ہے. اسی وجہ سے 3 مرتبہ کہا یا علیو، یا علیو، یا علی. اب جیسے ہی 3 بار کہہ دیا جو مدینے میں تھا علی، ایک بار کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. سلمان کہتے ہیں کہ یا علی، رسول تو خیبر میں ہے، 80 کلومیٹر ہے. خیبر مدینے سے آج بھی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا 80 کلومیٹر ہے. نہیں واقعی ہم نے پہچانا نہیں علی کو. رسول خیبر میں کہہ رہے ہیں کہ یا علی، یا علی، یا علی. یہ 80 کلومیٹر دور موبائل کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. سرکار موبائل تو تھا ہی نہیں.
کوئی اور چیز واقعی ٹوکی تھی، کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. پھر علی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ وما عطاکم الرسول. اللہ اکبر. ہم دیکھیں، ہم تو واقعا صرف سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. ہم تو صرف یہ مانتے ہیں کہ جو رسول نے دیا ہے وما عطاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو. میں بار بار اسی تکرار کر رہا ہوں نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو بھائی رسول کے چاہنے والے ہیں، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو رسول کر رہے ہیں بھائی وہ کرو، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا رسول جانتے نہیں تھے، بات پہنچ گئی ہے. اچھا میں آپ سے سوال کروں، کیا رسول جانتے نہیں تھے کہ علی خیبر میں نہیں ہے؟ جانتے تھے نا، اور پھر بھی کہہ رہے یا علی یا علی یا علی. رسول جانتے تھے، اس کے باوجود 3 مرتبہ کہہ کر ہمیں سنت مؤکدہ دے دی کہ 80 کلومیٹر دور جو علی اس زمانے میں 80 کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی یہ کہے کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تو کیا ممکن نہیں ہے جب آج چاہنے والا کہے یا علی مدد، تو علی جہاں بھی ہو مدد کے لیے آ جائے. ہم نے تو اس کو سنت رسول سے نہیں کہہ سکتا. جب رسول پکار سکتے ہیں اور علی مدینے سے صدا لگائے لبیک یا رسول اللہ. اچھا یہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے. کیا کہا لبیک یا رسول اللہ؟ یا علی کہاں ہے رسول؟ رسول تو خیبر میں ہے. آپ کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، یعنی علی بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے پکارے گا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے محافظ اس کو لبیک نہ کہے. تم سن سکو نہ سن سکو، علی لبیک ضرور کہتا ہے. کہا اے سلمان، رسول کے سے بیان کرو، اے سلمان چلو رسول خدا بلا رہے ہیں. کہا یا علی خیبر ہے، کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی ہے بیٹھیں گے چلے جائیں گے. کہا نہیں سلمان، دیکھو تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، میرے قدموں کے نشان پر اپنے پیر رکھو، ادھر ادھر مت دیکھنا، صرف قدموں کے نشان دیکھنا، قدموں کے نشان دیکھنا. سلمان کہتے ہیں جیسے علی نے کہا میں نے ویسے ہی کیا، صرف قدموں کے نشان دیکھ رہا تھا. ابھی چند ہی قدم چلے ہوں گے مجھے شور سنائی دیا. اب جو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو خیبر کا میدان تھا، پوری جنگ سجی ہوئی تھی. اب سمجھ میں آیا کہ علی کو کہیں پہنچنے کے لیے قدموں کی ضرورت نہیں ہوتی، ارادہ کافی ہے. وہ لوگ کہتے نا کہ بھائی وہ علی کو پکارتے ہو، علی کہاں ہوں گے؟ علی ہمارے دل میں ہے. ہم پکارتے اس لیے ہیں کہ تم سمجھ لو کہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا محافظ آج بھی ہے. پہنچے علی، پہنچے. کیا کہ چشم زدن وہ آگ کے اندر آ جاتی ہے نا، آگ لال ہو جاتی ہے. علی کو چشم زدن تھا، یا رسول اللہ علی کی آنکھ میں چشم زدن ہے. پہنچ گئے. اب جیسے ہی علی پہنچے، اب رسول نے اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ رَائَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ قَرَّارٌ غَيْرُ فَرَّارٍ. اچھا یہ میں نے روایت پڑھی ہے 2-3 جگہ مختلف جگہ سے. لَأُوتِيَنَّ رَائَةً رَجُلًا غَدًا قرار غیر فرار پہلے ہے. بعض جگہ پر اچھا ناراض تو نہیں ہے بھائی بیان کرو. ایک اور مسلمانوں کا ایک طبقہ تھا، اس میں بھی میں نے پڑھا دیکھا وہ لوگ کیا لکھتے ہیں.
اچھا اس میں پتہ کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا یہ تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا. پہلی صفت تو جب مرد کہا تو بھائی آج کل حالات بہت خراب ہے, حساس ہے, FIR کٹ رہی ہیں بھیا, احتیاط کیجیے. میں نے نہیں کہا, جا کے دیکھ لیجیے گا, اور کسی کو ایڈریس چاہیے تو میں دے سکتا ہوں, میرے پاس موبائل میں موجود ہے. یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ریکارڈ ہو جائے, کل کوئی FIR کٹے تو دکھا سکے کہ بھائی یہ ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بھائیوں نے جو اس روایت کو ذکر کیا ہے بڑے عجیب انداز میں, کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا. پھر کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. پھر آخر میں لکھا چھوٹا سا کہ جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اچھا یہ لکھا ہے, مجبور تھے نا. اچھا پھر میں نے اپنے تشیع کے جو مصادر ہیں ان میں دیکھا, اس میں کچھ مختلف لکھا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا, اس مرد کی صفت یہ ہوگی کہ وہ قرار ہوگا, بھاگنے والا نہیں ہوگا. نہیں بات پہنچ نہیں رہی بھائی. کسی نے لکھا آخر میں کہ بھائی وہ قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اب میں ان سے سوال کروں کہ بھائی یہ صفت تو مرد کی ہے, آپ آخر میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس مرد کے ساتھ لکھے. عربی قاعدے کے مطابق کہنے اس کو ہم کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیں گے. جو ہمارے مصادر میں ملتا ہے اس میں یوں ملتا ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا, قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. حتی یفتح الخیبر فی یدہ, یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح دے دے گا. یہ پوری روایت ہے. اب جو مجھے تاریخ میں ملا دو صفتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ رجل ہوگا, مرد ہوگا, مرد ہوگا, غیر مرد نہیں ہوگا, اور وہ بھی ایسا مرد ہوگا, بھئی ہم بھی تو مرد ہیں, کہ نہیں دوسری صفت بھی ہوگا کہ مرد بھی ہو اور بھاگنے والا بھی نہ ہو. ایسے مرد کو کل میں کیا دوں گا؟ علم دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دین اسلام کا نشان دوں گا. کل اللہ نے اپنی رضا دی تھی, آج نشان دے رہا ہے. پوری رات مسلمان, پوری رات مسلمان. ایک صحابی رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 مقام ایسے تھے جہاں مجھے سب سے زیادہ حسرت ہوئی. کاش ایک جب رسول علی کو کہتے تھے بے منزلت ہارون موسیٰ, کہ علی ہارون کی مثلیں میرے لیے بے منزلت ہے. دوسرا کہا کہ جب 10 آیتیں آئیں اور کسی سے لے کر کہا علی کو کہ اب تم جاؤ, کہ شاید ہمیں تبلیغ کے لیے بھیجے تھے. اور تیسرا مقام یہی خیبر کا, تیسرا مقام, بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں بھائی, تیسرا مقام خیبر کا, کہ پوری رات حسرت میں بیٹھے رہے, حسرت میں بیٹھے رہے کہ کاش علم ہمیں مل جائے. اچھا میں سوال کروں, میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, شاید آپ کے کہ رسول نے پہلے نہیں بھیجا تھا, رسول نے پہلے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ تو آپ کو تو آزما چکا ہے اللہ کا رسول, پھر کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ بھائی پہلے بھی تو جا چکے تھے نا. آج اپنے جواب دے کہ دیکھو پہلے ہم گئے ضرور تھے, لیکن رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ کل میں علم مرد کو دوں گا. یہ بات پہنچ نہیں رہی ہے. بھائی پہلے ہم گئے ضرور تھے, لیکن رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں علم مرد کو دوں گا. اب ہم اپنی ذات میں کچھ بھی ہو, اگر رسول کہہ دے, اگر رسول کہہ دے کسی کو کہ کل میں علم مرد کو دوں گا, تو اب اپنی ذات میں کچھ بھی ہو, رسول مرد سمجھ کے ہی علم دیں گے. اور پوری رات بیٹھے رہے انتظار میں, پوری رات.
پوری خیبر میں سے اشارہ کر رہا ہوں. پوری رات بیٹھے رہے, پوری رات. اب جب صبح ہوئی تو پریشان تھے. مولا کائنات کو علم ملا. علم ملنے کے بعد کہا یا علی لشکر کو لے کر جائیے. کل تک ان کے ساتھ بھی لشکر بھیجا تھا. کہا یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے. کہا یا علی لشکر لے کر جائے. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے لشکر کی ضرورت نہیں ہے. 3 بار کہا. کہا نہیں یا رسول اللہ میں اکیلا ہی کافی ہوں, اکیلا ہی کافی ہوں. کہا نہیں لشکر لے کر جائے. اس لیے نہیں کہ آپ کو ضرورت ہے, اس لیے کہ ان کو پتا چل جائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جس کا ذکر ہے محافظ بھی وہی بناتا ہے. ان کے دل میں جو حسرت ہے وہ آئندہ کے لیے حسرت باقی نہ رہے کہ کاش ہمیں دے دیتے. حسرت کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 1000 کا لشکر آپ لے کر جائے. اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے, پوری خیبر نہیں پڑھنی, مجھے صرف اشارہ کرنا تھا کہ اللہ نے خیبر میں علی کو علم دے کر قیامت تک یہ کہہ دیا کہ اس علم کا حقدار بعنوان محافظ یا علی ہے یا وہ ہے کہ جو علی جیسا ہو. کسی اور کے ہاتھ میں علم آ ہی نہیں سکتا, آ ہی نہیں سکتا. بس آج تک ایسا ہی ہے, جھنڈے سب بنا لیتے ہیں, علم نہیں بنا پاتے. جھنڈا جھنڈا ہوتا ہے, علم علم ہوتا ہے. بس عزیزوں چند جملے مسائل کے, اگر آپ نے مفصل مسائل سنا میں سے اشارہ کروں گا کہ یہ جو دین کے محافظ ہیں نا, دین کے محافظ, ہر محافظ نے دین کو بچانے کے لیے اپنی اپنی قربانی تیار کی. رسول نے حسین کو تیار کیا, علی نے عباس کو تیار کیا, سیدہ فاطمہ نے زینب و کلثوم کو تیار کیا, حسن نے قاسم کو تیار کیا. اب ایک رہ گیا حسین. حسین نے بھی تو قربانی دینی تھی نا. اب حسین اپنی نماز شب میں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے پالنے والے مجھے ایسا بیٹا دے دے جو شکل و صورت میں تیرے نبی کی شبیہ ہو. حسین شبیہ مانگ رہے ہیں رسول کی. بڑا عجیب لمحہ فکریہ ہے. میں مسائل زیادہ پڑھنے کا نہ عادی ہوں نہ میرے دل میں طاقت ہے, صرف اشارہ کروں گا. کبھی سوچا ہے کہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مولا حسین نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ شبیہ رسول. تو جو شبیہ رسول مانگ رہے ہیں تو نام کیا رکھنا چاہیے تھا؟ بھائی آپ سے میں اگر کہوں کہ بھائی آپ کو بہت کہا کہ سائیں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ایک بیٹا دے کہ جو میرے بابا کی صورت ہو, میرے بابا کی صورت ہو. تو جب وہ بیٹا پیدا ہوگا تو آپ کیا نام رکھیں گے؟ جو بابا کا نام ہوگا نا وہی نام رکھیں گے نا. لیکن عجیب ہے حسین کی ذات. شبیہ مانگ رہے ہیں رسول کی, نام رکھ رہے ہیں علی. شبیہ مانگ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی, نام رکھ رہے ہیں علی. علی اکبر کا نام حسین نے علی ایسے ہی نہیں رکھا. شاید کہیں آپ نے سنا ہو, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر خطبہ بیان کرتے نہیں, لیکن علی اکبر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جب یہ حسین کا لال مدینے میں نکلتا تھا نا تو بنی ہاشم کے محلے سے 2 جوان نکلتے تھے. ایک طرف عباس جاتے تھے,
ایک طرف علی اکبر، اور جہاں سے گزرتے تھے نا تو لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آج ہمیں رسول کی بھی زیارت ہو گئی، علی کی بھی زیارت ہو گئی۔ اور کیسی زیارت ہوئی ہے؟ مقاطع میں جملے ملتے ہیں کہ جب اکبر کی ولادت ہوئی ہے نا تو ایک شب میں ام لیلہ نے عجیب منظر دیکھا۔ جانتے کیا منظر دیکھا؟ رات کا اندھیرا ہے اور بچے کے جھولے کے پاس بیٹھ کے کوئی جھولا جھولا رہا، اکبر کا کوئی جھولا جھولا ہے۔ ام لیلہ پریشان ہوتی ہے، قریب آ کر دیکھتی ہے عجیب منظر، حسین اکبر کا جھولا جھولا رہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے والی اس بچے سے کوئی خاص شفقت۔ حضرت سنیں کہ حسین کہتے ہیں ام لیلہ یہ بچہ میرے نانا کی اتنی شبیہ ہے، میرا دل نہیں بڑھتا ہے، ہر لمحے اس کی زیارت کرتا رہوں۔ میں کہوں گا مولا جب روزے عاشور اکبر اجازت لینے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میں جس مجلس میں بھی جاتا ہوں نا اور اکبر کے مسائل پڑھتا ہوں، ہر مومن سے ہاتھ جوڑ کے صرف ایک دعا کرواتا ہوں کہ اس مجلس میں جہاں پر اکبر کے مسائل بیان ہو صرف یہ دعا کیجئے گا کہ اے پالنے والے کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھانا، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بوڑھے باپ پر بہت گنا گزرتا ہے۔ جانتے ہیں کتنا برا شوق دور ہے جس کے گھر میں بھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا، اس نے صرف اکبر کو یاد کیا۔ ہائے اکبر ہمیں نہیں معلوم حسین نے تجھے کیسے اجازت دی ہوگی، لیکن جب اجازت ملی بس میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اکبر چلے کچھ دور چلنے کے بعد آہٹ محسوس ہوئی، اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے۔ یقین مانیے مجھے وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جن کے گھر میں جن کے خاندان میں کوئی جوان لاشا اٹھا ہے کہ لاشا جب تک قبرستان پہنچتا نہیں باپ کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اکبر نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھ رہے ہیں؟ حسین پیچھے آ رہے، اب گھوڑے سے اترنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا خیریت کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں اکبر، ارے نہیں اکبر، میں چاہتا تھا کہ جب تک جہاں تک پہنچ سکوں تیری زیارت کرتا رہوں۔ بابا ابھی تو آپ نے ودا کیا تھا، صرف ایک جملہ اکبر ارے تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے نا؟ جزاک اللہ عزادارو، مجھے پتا ہے کہ آپ اکبر کے مصائب کل سن چکے ہیں، لیکن اکبر کے لیے تاریخ میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسے روح جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ اکبر جب چلا گیا نا تو حسین نے صرف ایک جملے کہے تھے کہ اب میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اکبر کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جزاک اللہ عزادارو، بس آخری جملے بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا پرسہ دے دیں۔ ایک مرتبہ جب اکبر نے بلایا نا بابا اکبر کا آخری سلام قبول کرے، حسین نے اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اور کس طرح باپ پیار کرتا ہے بچے کو، کبھی ماتھا چومتے کبھی بال صاف کرتے۔ بیٹا اکبر کیا ہوا؟ چلو میرے نانا کوثر سے سیراب کریں گے۔ بابا بچے کس طرح اپنے باپ سے فرمائش کرتے جانتے ہیں نا، اور باپ کیا چاہتا ہے کسی بھی حال میں اپنے بیٹے کی خواہش ضرور پوری کرے۔ مجھے نہیں معلوم اکبر نے کیسے کہا کہ بابا میرے سینے میں نیزے کی علی، ارے اکبر کی خواہش